بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ہارون کے زمانے میں لوگ آرام و راحت سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالی شان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ و پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کرا رہی ہوں۔ ملکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو امینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا کہ اب کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ مزدور نے کہا گستاخی معاف، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑیں۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ تو اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی اچھا، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا، اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ، صافی، امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے کہا کہ باہر یک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی، وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگیں کہ ایک مزدور اور 3 یک چشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔
اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت حال ہی کے لیے آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی۔ وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے کہ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بعد کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی۔ اب اگر کاروانے سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں مستحب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی، لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر مے نوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا اور زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور نے ان کو کھول کر لایا تھا۔ خلیفہ ہارون بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کروں، لیکن جعفر نے اشارے سے روکا۔ اس کے بعد پھر تینوں عورتیں گانے بجانے لگیں۔ امینہ نے ایک غزل شروع کی اور بہت پردرد لہجے میں گانے گانے لگی، یہاں تک کہ زبیدہ وجد میں آ گئی اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیٹھ ننگی ہو گئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس پر تازیانہ کے نشان ہیں۔ اس کے بعد امینہ نے ایک غزل گائی تو یہی حال صافی کا ہوا، اس کی کمر پر بھی تازیانہ کے نشان تھے۔ خلیفہ اور بھی حیران ہوا کہ ماجرا کیا ہے۔ جعفر نے کہا کہ صبح تک صبر فرمائیے، وعدہ خلافی مناسب نہیں، کل دربار میں طلب کر کے سب حال دریافت فرمائیے گا۔ اتنے میں وہ تینوں قلندر بولے کہ اس عجیب منظر کو دیکھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ رات کسی جنگل میں گزار لیتے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، کیا تم اہل خانہ نہیں ہو؟ قلندر بولے کہ نہیں۔ خلیفہ نے سوچا کہ شاید وہ مالک خانہ ہوگا جو کتیوں کو لایا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح اجنبی ہوں۔ ہارون رشید کا استعجاب اتنا بڑھ گیا کہ اس میں ضبط کی طاقت نہ رہی، چنانچہ اس نے مزدور سے کہا کہ تم حال دریافت کرو۔ مزدور زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سب لوگ بے حد حیران ہیں کہ آپ نے کتیوں کو کیوں مارا اور پھر پیار کیا، اور آپ کی ہمشیرہ کے جسم پر تازیانوں کے نشانات کیسے ہیں، اور اشعار سن کر آپ کو اس قدر بے قرار کیوں ہوئی؟ زبیدہ نے سب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ مزدور جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح ہے کہ آپ ہمارا حال دریافت کرنا چاہتے ہیں؟
سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم اصل راز معلوم کرنے کے مشتاق ہیں۔ لیکن جعفر خاموش رہا۔ زبیدہ نے ان کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی کہ تم لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ عہد شکنی کرے۔ اب اس کی سزا بھگتو۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ فوراً برابر کے کمرے سے 7 زنگی برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نکلے اور سب کی مشقیں باندھ دیں۔ پھر زبیدہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کو سزا دینے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے حالات معلوم کر لوں۔ قلندروں سے پوچھا، کیا تم آپس میں بھائی ہو؟ اور کیا سبب ہے کہ تم تینوں یک چشم ہو؟ قلندروں نے عرض کیا کہ ہم بھائی نہیں، بلکہ آج صبح سے پیشتر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اتفاقاً ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ہم تینوں شہزادے ہیں اور ہماری داستان مصیبت ایک عجیب کہانی ہے۔ اس کے بعد زبیدہ نے جعفر و خلیفہ مسرور سے دریافت کیا۔ جعفر نے بڑھ کر کہا کہ ہم سوداگر ہیں اور اپنا حال شروع ہی میں آپ کو سنا چکے ہیں۔ زبیدہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کی مشکلیں کھول دو، لیکن ان کی حفاظت کرتے رہو، یہ کوئی گستاخی نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے مزدور نے اپنا حال بیان کیا۔ اے محترم خاتون، میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ آج صبح آپ کی ہمشیرہ نے بازار سے کچھ سامان خریدا اور میرے سر پر رکھوا کر یہاں لائیں۔ باقی حال آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ زبیدہ نے یہ سن کر حکم دیا کہ اچھا تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مزدور ہاتھ باندھ کر بولا کہ تعمیل ارشاد میں عذر نہیں، تاہم اتنی رعایت چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حال سن لوں۔ قلندروں میں سے ایک قلندر آگے بڑھا اور اپنا حال یوں بیان کرنا شروع کیا۔